تاجک لیڈر احمد مسعود نے طالبان کے خلاف بغاوت کر رکھی ہے اور بدخشاں کی 70% آبادی تاجک ہے۔ یہیں ووکھان کوریڈور ہے۔ 3 سال میں امریکہ نے طالبان کے افغانستان کو $21 ارب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دیے۔ 15 لاکھ اسپیشلٹی میونیشن امریکہ نے طالبان کے حوالے کی۔ افغان آرمی کو گائیڈڈ میزائلز دے دیے گئے ہیں کہ پاکستان کے خلاف استعمال کیے جائیں۔ یہ افغان طالبان کو کس نے دی؟ ملٹری لاجک تھی کہ امریکہ افغانستان کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا، اور اب یہ سچ ثابت ہو رہا۔ افغانستان کی اکانومی کا 45% تو پاکستان سے جڑا ہے۔ 40,000 ملٹری ویکلز، 12,000 ہمویز بھی امریکہ نے ایک سسٹمیٹک طریقے سے افغان طالبان کے حوالے کر دی۔ سٹنگر میزائلز تو سب نے سن رکھے ہیں، کیا کسی نے فرینکو جرمن میلان میزائل سسٹم سنا تھا؟ $7 ارب کے امریکی ہتھیار بہت صفائی سے افغان طالبان کے حوالے کر دیے گئے۔ آپریشنز اور آبجیکٹیوز دونوں اعتبار سے افغان طالبان اور پاکستانی طالبان میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں اسٹریٹجک ایلائز ہیں، دونوں اتحادی ہیں۔ کیسے ہیں دوستو؟ میں فیصل وڑائچ۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں افغان میڈیا میں دھوم دھڑکے سے یہ گفتگو ہونے لگی کہ طالبان آرمی کو میلان کنکرسی اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز ATGMs ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق یہ میزائلز 25 دسمبر کے دن پاکستان کی طرف سے پکتکیا میں جوابی حملوں کے بعد ٹرانسفر کیے گئے۔ ایک واضح تاثر دیا گیا کہ اگر پاکستان نے دوبارہ افغان سرزمین پر اینیمی ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی تو انہی گائیڈڈ میزائلز سے پاکستان کو جواب دیا جائے گا۔ اسی لیے افغان اخبارات میں ان میزائلز کی ٹرانسفر پر ایک ہاہاکار مچی ہوئی تھی۔ افغان میڈیا میں ان کو میلان کنکرسی میزائلز کہا جا رہا تھا۔ غالباً یہ 2 میزائل سسٹمز کو مکس کر کے بتایا جا رہا تھا، کیونکہ یہ 3 ممالک کے 2 سسٹمز ہیں جنہیں ایک نام دیا گیا۔ ان میں میلان فرینکو جرمن سسٹم ہے اور کنکرسی رشین سسٹم ہے۔ مطلب یہ ایک نہیں 2 میزائلز ہیں، یا پھر ان دونوں کو ہی لوکلی ان تمام کو ملا کر افغان میڈیا میلان کنکرسی کہہ رہا ہے۔ ویسے بنیادی طور پر یہ سارے ایک ہی 9M اینٹی ٹینک میزائل سسٹم کے ویریئنٹس ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کسی بھی کنفیوژن سے بچنے کے لیے انہیں سمپلی میلان ہی کہیں گے، کیونکہ پاک افغان دونوں طرف اس کا یہی نام زیادہ معروف ہے۔ تو کیوریس فیلوز، میلان وہ وائر گائیڈڈ ویپنز ہیں جو خاص طور پر ٹینکس، آرمڈ وہیکلز، فولاد میں ڈھلی کسی بھی ملٹری مشین کو اور بنکرز کو قریب سے تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان سے ہیلی کاپٹرز بھی گرائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ خاص طور پر سرفیس ٹو سرفیس اٹیکس کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بہت ہی ابتدائی نوعیت کے گائیڈڈ میزائلز ہیں۔ ان کے پیچھے باقاعدہ ایک تار لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک وائر آپریٹر ہوتا ہے جو مسلسل اس وائر کو ریموٹ سگنلز کے ذریعے سگنل بھیجتا ہے، گائیڈ کرتا ہے۔ اسی گائیڈنس سے میزائل جو ہے اپنی ٹریجیکٹری تبدیل کرتا ہے اور سرفیس ٹارگٹس کو ہٹ کرتا ہے۔ مطلب آپریٹر اس کو مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی بیک وائر کی وجہ سے جہاں سے یہ میزائل سگنل وصول کرتا ہے، اسے وائر گائیڈڈ میزائل کہتے ہیں۔ اب دوستو سوال یہ ہے کہ طالبان کے پاس یہ ماڈرن گائیڈڈ ویپنز کہاں سے آئے؟ اگر یہ بات ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم پھر ایک محتاط اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغان طالبان کے پاس کتنے میلان میزائلز ہیں اور وہ ان سے کیا اچیو کر سکتے ہیں۔ دراصل افغان طالبان کے پاس 2 مرتبہ تاریخ میں یہ میزائل اور اس جیسے دوسرے گائیڈڈ ہتھیار پہنچے۔ ایک تو جب اگست 1988 میں سوویت رشیا کی افغان جنگ ختم ہوئی تو اس وقت کی بات ہے کہ ان تک یہ پہنچے۔ تب افغان جنگجوؤں کے پاس دونوں سائڈز کا بچا ہوا اسلحہ جمع ہو گیا تھا۔ رشین سائڈ سے جو اسلحہ ان کے ہاتھ لگا ان میں کنکرسی میزائلز کی خاصی بڑی کھیپ تھی۔ دوسری طرف رشین ٹینکس کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ نے بھی لاتعداد فرینکو جرمن میلان میزائلز مجاہدین کو دیے تھے۔ کندھوں پر لانچر رکھ کر جن سرفیس ٹو ایئر سٹنگر میزائلز سے افغان مجاہدین رشین ہیلی کاپٹرز گراتے تھے وہ تو سب نے دیکھے اور سن رکھے ہیں، لیکن میلان کا نام آپ نے اس وقت سے اب تک بہت کم سنا ہوگا۔ یہاں آپ کو ساتھیوں ایک بہت دلچسپ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی حقیقت بھی بتاتے ہیں۔ 80 کی دہائی میں 1980s میں افغانستان میں رشین فورسز کے خلاف لڑنے والے افغان اور پاکستانی مجاہدین جلال آباد سے جب واپس پاکستان آتے تھے تو بہت سی عجیب و غریب کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ ان میں سے بہت سے آ کر کہتے تھے کہ ہم نے روسی ٹینکوں کی طرف چند عام سے پتھر اچھالے اور پتھر گولوں کی طرح، میزائلز کی طرح رشین T-55 ٹینکوں کو پاش کر گئے، پرخچے اڑا دیے۔ اب یہاں پر عام لوگ ایسے قصوں کو بڑی عقیدت سے سنتے تھے، یقین کرتے تھے اور واہ بھی کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ RPG اور میلان میزائل سسٹم ہی کے ذریعے دراصل رشین ٹینکس کو تباہ کر رہے تھے، پتھروں سے نہیں۔
لیکن وہ اس کا کریڈٹ امریکی ہتھیاروں کو ہرگز نہیں دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ رشین ٹینکوں اور ہیلی کاپٹرز کی تباہی کے لیے غیبی مقدس مدد کی طرف اشارہ کرتے تھے، جس سے انہیں بھی پھر مسلمانوں میں ایک پہنچے ہوئے بزرگ کی عزت اور عقیدت ملتی تھی۔ 80 اور 90 کی دہائی میں اس پروپیگنڈے نے حیرت انگیز طور پر خوب کام کیا تھا۔ ہزاروں پاکستانی سادہ لو نوجوان، خصوصاً پشتونوں کی ایک پوری نسل کو اسی پروپیگنڈے نے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ انہیں انٹرنیشنل گریٹ گیم میں ایک معمولی پیادے کی طرح استعمال کیا گیا اور پھر پھینک دیا گیا۔ تو خیر، ہم بتا رہے تھے کہ اسٹنگر میزائلوں کی طرح یہ میلان میزائلز بھی ہزاروں کی تعداد میں افغان مجاہدین کو سپلائی کیے گئے تھے۔ لیکن جب 9/11 کے بعد امریکن بیکڈ نیشنل حکومت آئی افغانستان میں، تو یہ میزائلز جو تھے ان کا تمام سٹاک اس نئی حکومت کے پاس چلا گیا۔ اس کے 20 سال بعد 15 اگست 2021 کو جب دوبارہ طالبان کی واپسی ہو گئی، تو ٹائم سائیکل پورا کر کے انہی میزائلوں کے بچے کھچے گودام پھر طالبان کے پاس آ گئے، ان کی ملکیت میں آ گئے۔ ظاہر ہے اس میں 80 کی دہائی والے رشین میزائلز تھے تو صحیح، لیکن بہت کم تھے۔ مگر یہاں ایک ٹوسٹ ہے، وہ یہ کہ جب دوبارہ طالبان کی یہ حکومت آئی 2021 میں، تو اس سٹاک پائل میں اسلحے میں بے حد اضافہ ہو چکا تھا۔ اور یہ ہے دوسری سورس جہاں سے افغانوں کے پاس بہت سے ماڈرن گائیڈڈ ویپنز آئے، یعنی یہ نیٹو کا اسلحہ ہے جو طالبان کے پاس ہے۔ افغانستان میں موجود نیٹو فورسز کے بارے میں اکثر خبریں چھپتی رہتی تھیں کہ ان کے پاس گائیڈڈ میلان میزائلز ہیں جنہیں وہ طالبان کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ 2010 میں 4 افغان سویلینز کو فرینچ اور افغان آرمی نے ایک آپریشن میں کہتے ہیں کہ غلطی سے ہلاک کر دیا۔ بعد میں فرانس 24 میں ایک خبر شائع ہوئی کہ یہ ہلاکتیں اینٹی ٹینک میلان میزائل سے ہوئی تھیں۔ اب ایسا پہلی بار تھا کہ افغانستان میں فرانسیسی فورسز کے ہاتھوں سویلینز کی ہلاکتوں کی ایسی خبر آئی ہو۔ مگر اس سے اتنا ضرور پتہ چل گیا کہ نیٹو فورسز کے پاس بڑی تعداد میں میلان میزائلز تھے، استعمال ہو رہے تھے، اور افغان نیشنل فورسز کو، یعنی جو طالبان کے خلاف امریکہ سے مل کر لڑ رہی تھیں، انہیں بھی اس کی سپلائی مل رہی تھی۔ اس بات کا ثبوت 13 برس بعد امریکن ٹاپ آفیشیلز نے کانگریس میں بھی دیا اور تفصیل سے بتایا کہ کس طرح انتہائی سینسٹیو اور ماڈرن ویپنز کے انبار امریکن انتظامیہ نے سسٹمیٹکلی افغان طالبان کے لیے چھوڑ دی۔ ہوا یہ تھا کہ ستمبر 2024 میں امریکن ہاؤس کی فارن افیئر کمیٹی نے 350 صفحات کی ایک بمباسٹک رپورٹ تیار کی۔ اس میں ڈیٹیلز تھیں کہ کس طرح پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ملٹری ایکسپرٹس کی اسیسمنٹ اور افغان اتحادیوں کی التجاؤں کو اٹھا کر پرے پھینک دیا اور کابل کو آنن فانن طالبان کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ حالانکہ سارے ملٹری ایکسپرٹس بتا رہے تھے کہ افغان نیشنل آرمی طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سوال یہ نہیں کہ وہ لڑ سکیں گے یا نہیں، سوال بس یہ ہے کہ وہ کتنی جلدی کولیپس کریں گے۔ یعنی جو کچھ بھی امریکہ نے اعلائی اشرف غنی کی حکومت کو امریکہ نے دیا، وہ سسٹمیٹکلی چند دنوں میں افغان طالبان کے ہاتھ میں چلا جائے گا، یہ سامنے کی بات تھی۔ ان تمام وارننگز کے باوجود امریکہ نے $7 ارب $7.12 بلین کے بہترین ماڈرن ویپنز اس افغان آرمی کے پاس چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا جس کا شکست کھا جانا دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ ہاؤس کمیٹی کی اس رپورٹ میں تو کافی تفصیلات ہیں، لیکن اگر ہم صرف بڑے ہتھیاروں کو دیکھیں تو امریکہ نے انڈائریکٹلی طالبان کو 40 آپریشنل ایئر کرافٹس بھی دیے۔ ان میں Mi-17 ہیلی کاپٹر، بلیک ہاک، MD لائٹ ہیلی کاپٹرز، گن شپس اور ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس شامل تھے۔ اس کے ساتھ پھر 40,000 ملٹری وہیکلز اور 12,000 ہیمویز بھی امریکہ نے اسی ٹیکنیکل طریقے سے طالبان کے حوالے کر دی۔ دراصل 2 دہائیوں میں امریکہ نے کل $18.6 بلین کا اسلحہ، $18 ارب $60 لاکھ کا اسلحہ افغان نیشنل فورس کو دیا تھا۔ اسی میں سے $7.12 بلین کا وہ ویپن تھا جسے جو بائیڈن انتظامیہ نے طالبان کے ٹیک اوور کے درمیان میں وہیں چھوڑ کر جانے کا دانستہ فیصلہ کیا۔ حالانکہ 5 ماہ پہلے اپریل میں امریکہ نے واپسی کا اعلان کر دیا تھا۔ دوحہ میں طالبان سے مذاکرات بھی ہو رہے تھے اور امریکی فورسز کو تمام اسلحہ واپس لے جانے یا پھر تباہ کر دینے کا حکم بھی دیا جا چکا تھا۔ تو کیا یہ $7 ارب کا قیمتی اور ماڈرن اسلحہ طالبان کے ہاتھوں میں جانے دینا ایک محض اتفاق تھا؟ ظاہر ہے ہرگز نہیں تھا۔ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے اور ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ امریکہ نے ایمونیشن اسٹاک پائلز طالبان ہی کے لیے کسی خفیہ ڈیل کے تحت وہاں پر چھوڑے تھے۔ اس کا ظاہر ایک واضح مقصد تھا، وہ یہ کہ طالبان امریکی غیر موجودگی میں بھی
افغان علاقے میں امریکن اسٹریٹجک انٹرسٹس کا خیال رکھیں گے؟ ظاہر ہے امریکن انٹرسٹس کے خلاف کام کرنے والے گروپس کو اگر افغان طالبان نے روکنا ہے تو انہیں طاقت بھی چاہیے تھی۔ سارا اسلحہ امریکی واپس لے جاتے یا تباہ کر دیتے تو پھر طالبان امریکن انٹرسٹس کی حفاظت وہاں پر کیسے کرتے؟ پھر امریکہ اعلانیہ تو اربوں ڈالرز کا اسلحہ طالبان کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا تھا، انہیں تو اس نے دہشت گرد قرار دے رکھا تھا۔ سو اس نے یہ جینیس اسٹروک کھیلا اور طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالتی افغان آرمی کے پاس یہ اسلحہ رہنے دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور پاسبلٹی بھی ہے، وہ یہ کہ عین ممکن ہے کہ اس اسلحے کے ذریعے امریکی افغان فورسز کی اسپائنگ بھی کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ یہ اسلحہ امریکہ کی ایک لیوریج بھی بہرحال ہے، وہ اس طرح کہ اگر کسی موقع پر افغانستان میں دوبارہ ویسٹرن فورسز بھیجنے کی سچویشن بن جائے تو امریکہ کے پاس ایک جواز ہوگا۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا اسلحہ، ہمارے ویپنز طالبان کے پاس ہیں، وہ اس کا آڈٹ کروائیں اور واپس کریں، ورنہ ہم اس کو حاصل کرنے یا تباہ کرنے کے لیے آپریشن فریڈم یا پیس یا کچھ بھی ایسا کرنے والے ہیں۔ آپ عراق اور شام میں دیکھ ہی چکے ہیں کہ کیسے فرضی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کو بنیاد بنا کر امریکہ اور اسرائیل نے عراق اور شام میں ایک تباہی مچائی تھی۔ شام کی مثال تو بھی بہت تازہ ہے۔ افغانستان میں دوستو اسلحے کی اتنی بڑی تعداد امریکہ نے چھوڑی ہے کہ اس میں 15 لاکھ کے قریب اسپیشلٹی ایمونیشن تھا۔ ٹیکنیکلی اسی کیٹیگری میں اینٹی ٹینک میزائلز، یہ گائیڈڈ اور کیمیکل ویپنز آتے ہیں۔ اس میں 42,000 تو صرف نائٹ ویژن اور سرویلنس ایکوپمنٹس ہیں، مطلب جاسوسی کے لیے جو آلات استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں۔ پھر انہی میں نائٹ گوگلز جیسی سینسٹیو ہیلپنگ ایسیسریز بھی ہیں۔ آج آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ یہ ہتھیار افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان TTP یہ دونوں استعمال کر رہے ہیں، خصوصاً نائٹ آپریشنز کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ پاکستانی فورسز پر بھی TTP نے جو بڑے بڑے حملے کیے ہیں وہ تمام رات کے وقت کیے گئے ہیں۔ کیوریس فیلوز اس ہاؤس رپورٹ میں، امریکن رپورٹ میں، اگر ہم صرف اس کو اسپیشلٹی ایمونیشن کی کیٹیگری کو دیکھیں جس میں کہ گائیڈڈ ویپنز فال کرتے ہیں، تو اس سے افغان طالبان کے پاس میزائلز کی تعداد کا محتاط اندازہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ یقیناً دسیوں ہزاروں میں ہونے چاہیے۔ ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ صرف اندازہ ہے جو امریکن رپورٹس اور افغان طالبان کی مختلف پریڈز جن میں وہ امریکی ہتھیاروں کی نمائش کرتے ہیں اسے سامنے رکھ کر اور سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے لگایا گیا ہے۔ کچھ رشینز اور دیگر میڈیا پر ایکس پر رپورٹس ایسی ہیں کہ گائیڈڈ ویپنز میلان میزائلز افغانوں کے پاس صرف 100 ہیں، لیکن ہمارا نہیں خیال کہ یہ بات درست ہے، کیونکہ صرف 100 ویپنز سے تو ایک چھوٹی سی انسرجنسی نہیں کچلی جا سکتی، جبکہ نیٹو تو پورے افغانستان میں طالبان کی فورسز کے خلاف لڑ رہی تھی اور اس کے ساتھ افغان نیشنل فورسز تھیں، اور اگر صرف طالبان کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے بھی یہ میزائل میلان میزائل جن کو دیے گئے تھے تو ان کی تعداد کم از کم ہزاروں میں تو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اسی صورت میں افغان نیشنل فورسز اگست 2021 سے پہلے اور بعد میں طالبان سے ایک ممکنہ جنگ کو جاری رکھ سکتے تھے۔ پھر یہ بات بھی اپنے سامنے آپ رکھیں کہ یہ میزائلز 70 کی دہائی کی ٹیکنالوجی ہے، 1970s میں یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی تھی، اس لیے یقینی بات ہے کہ اب بلیک مارکیٹس میں بھی یہ 9M میزائلز دستیاب ہوں گے۔ وہیں سے طالبان ایسے میزائلز کو اپڈیٹ بھی کروا سکتے ہیں اور نئے بھی خرید سکتے ہیں۔ اس ساری کہانی سے دوستو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ افغان طالبان نے رشین دور کے بچائے ہوئے کچھ کنکرسی اور امریکن پلس نیٹو کے چھوڑے ہوئے ہزاروں میلان میزائلز کو پاک افغان بارڈر کے لیے ڈیلیور کیا ہے۔ اچھا، تو کیا یہ گائیڈڈ میزائلز پاکستان کے خلاف ایفیکٹولی استعمال ہو سکیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے حالات ہی نہیں ہونے چاہیے کہ یہ میزائلز استعمال ہوں، لیکن کیا کریں کہ ایک ہاسٹائل کنڈیشن دونوں ممالک کے درمیان آ چکی ہے، سو ہمیں ڈسکس کرنا ہی پڑے گا۔ تو بات یوں ہے کہ یہ والے گائیڈڈ میزائلز لانگ رینج پرپسز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ ہاں، کچھ بارڈر پوسٹس کو نشانہ بنانے کے لیے افغان بارڈر کے پار سے انہیں بہت اچھا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ظاہر ہے پھر نتائج ہوں گے، یعنی پاکستان ایسے کسی بھی اٹیک پر بہت زیادہ فورس سے ری ایکشن دے گا۔ افسوسناک بات ہے، لیکن ہائپوتھیٹیکلی ایسا ہوتا ہے تو افغان طالبان کے پاس ایسا کوئی ہتھیار نہیں ڈیفنس کے لیے جس سے پاکستانی فائٹر جیٹس اور کروز میزائلز کو روکا جا سکے یا انہیں تباہ کیا جا سکے۔ 70 کی دہائی کے گائیڈڈ میزائلز اوپن وار میں یا انسرجنسی میں تو کام آ سکتے ہیں، لیکن ٹٹ فار ٹیٹ کی لڑائی میں پاکستان کے خلاف یہ بہت ہی کمزور ویپن ہے۔ درست بات یہ ہے کہ کمزور یا طاقتور، دونوں صورتوں میں دونوں ملکوں کے پاس ایک دوسرے کو طاقت دکھانے کا تو آپشن ہے ہی نہیں۔ دونوں صرف ایک دوسرے کی مدد کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کو سٹیبل کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔
مگر ہو یہ رہا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کو پناہ دے رہی ہے اور انہیں اپنا مہمان کہہ رہی ہے۔ جیسا کہ ابھی افغان انفارمیشن منسٹر خیر اللہ خیر خان نے صاف کہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو افغان روایت پشتون ولی کے مطابق اپنا مہمان سمجھتے ہیں۔ افغان طالبان کا ایسا کہنا کتنی سنجیدہ بات ہے، اسے سمجھنے کے لیے آپ کو یاد دلائیں کہ 90 کی دہائی میں افغان امیر ملا عمر نے بن لادن اور القاعدہ فائٹرز کو بھی اسی روایت کے مطابق اپنا مہمان کہا تھا اور پھر ان کی حفاظت کرتے ہوئے پورا ملک تباہ کروا لیا تھا، مگر اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے دوسرے لوگوں کو کسی کے حوالے نہیں کیا تھا اور نہ انہیں گرفتار کیا تھا، نہ ان کے انٹرنیشنل سرگرمیوں پر پابندی لگانے میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ اس ماضی کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیا اس وقت کی طالبان قیادت ملا عبداللہ ملا عمر کے نقش قدم پر نہیں چلے گی؟ کیا وہ بھی ٹی ٹی پی کو اپنے مہمان کہنے کے بعد ان کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک کیا نہیں جائیں گے؟ ہمارا خیال ہے کہ وہ جائیں گے۔ ہم اپنی بہت سی افغان پاکستان ریلیشنز کی ویڈیوز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جو بھی افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کو دو مختلف جماعتیں سمجھتا ہے وہ بہت سادگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، کیونکہ دونوں کا بنیادی ایجنڈا ایک ہی ہے۔ دونوں طاقت کے زور پر اپنی شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں اور افغانستان میں انہوں نے مشترکہ طور پر کامیابی حاصل کی ہے، وہ ان کی جوائنٹ سکسیس ہے، اور اب وہ یہی کامیابی پاکستان میں ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اسی کو دہرانا چاہتے ہیں۔ اس کا آغاز وہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات سے، ناردرن ایریا سے اور کے پی کے سے کرنا چاہتے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں کہ یہاں ان کی کیلکولیشن کے مطابق ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گی۔ اس کے لیے طالبان کے پاس ایک پرانا نعرہ ڈیورل لائن کا پہلے سے ہے کہ وہ پاک افغان بارڈر کو نہیں مانتے۔ اب وہ پشتون بیلٹ سے شریعت کے نفاذ کا مقصد تو نہ جانے حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں، لیکن اس دوران وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس کی ان کے پاس لیوریج ہے۔ 40 لاکھ افغان مہاجرین کو، لیگل اور انلیگلز کو ملا کر، ان سب کو 4 دہائیوں سے پاکستان نے پناہ دے رکھی ہے۔ انہی کی آڑ میں بہت چھوٹے نمبر میں وہ لوگ ہیں جنہیں ٹی ٹی پی اور ان کے ساتھی اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں پاکستان کے پاس کیا لیوریج ہے؟ دیکھیے، کسی بھی ملک کی پولیٹیکل اور آئیڈیولوجیکل فالٹ لائنز کو آگ لگانا، ان کو انگیخت کرنا، اس ملک کو اندر سے توڑنے کا سب سے آسان اور آزمودہ فارمولا ہے۔ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر کے یہ کام پاکستان کے خلاف بہت زور و شور سے کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان نے کبھی بھی افغان طالبان کے مخالف اتحاد کو، نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کو، NRF کو سپورٹ آج تک نہیں کیا۔ اس فرنٹ کے لیڈر احمد مسعود لیجنڈری افغان فائٹر احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں۔ وہ تاجکستان میں آج کل پناہ لیے ہوئے ہیں اور طالبان کے خلاف شمال سے، نارتھ سے افغانستان میں ایک مسلح بغاوت جاری رکھے ہوئے ہیں، باقاعدہ اٹیکس کرتے ہیں۔ سابقہ افغان جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی، نیم ڈیموکریٹک، وہ اس میں وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ایک وقت میں۔ ان کے ہوسٹ ملک تاجکستان نے افغان طالبان کے کابل پر قبضے اور حکومت کی بھرپور مخالفت کی ہے، اور وہ اپنے تاجک النسل باشندوں کے افغانستان میں جو موجود ہیں ان کے حقوق کی بات مسلسل کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں رہے ساتھیوں کہ افغانستان میں 42% پشتون ہیں جو میجورٹی میں بن جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد نارتھ کے تاجک سب سے بڑا گروپ ہے جو 27 سے 33% ہے، اپ ٹو 33%۔ ان کے ساتھ ازبک اور ہزارہ کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تینوں ملا کر 50% کے قریب آبادی بنتی ہے، یعنی یہ 42% سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کچھ چھوٹے بڑے نسلی گروہوں کو ملا کر غیر پشتون افغان آبادی کی تعداد 58%، 58% بنتی ہے۔ یہ لوگ طالبان کی اس تھیوکریٹک اسٹیٹ کو، اس مذہبی ریاست کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی کوئی بھی کمزوری دراصل ان 58% کے قریب لوگوں کو طاقتور بنا دیتی ہے اور طالبان کو کمزور۔ یہی اس وقت افغان طالبان کی ایک بہت اہم پولیٹیکل فالٹ لائن ہے۔ اب ایسا ہے کہ پاکستان نے تو آج تک کبھی بھی ان گروپس کو، طالبان مخالف گروپس کو طاقت نہیں دی، اس فالٹ لائن کو کبھی بھی آگ نہیں دکھائی، بلکہ اس کے الٹ مسلسل پشتون افغانوں کو ہی پاکستان نے اپنا ساتھی بنایا ہے۔ اب اس کے الٹ افغانستان کی پچھلی اور اس صدی کی ایک تاریخ ہے کہ وہاں کوئی بھی حکومت ہو وہ اس 2670 کلومیٹر طویل پاک افغان بارڈر کو نہیں مانتے اور اس بارڈر پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ 1947 کے بعد سے 73 تک، 1973 تک، جب تک وہاں افغان بادشاہ ظاہر شاہ کی حکومت تھی، تو انہوں نے بھی پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، یعنی پاکستان کے UN کا ممبر بننے کی انہوں نے شروع میں مخالفت کی تھی، بعد میں انہوں نے اسے اتفاق بھی کر لیا تھا۔
لیکن اس کے بعد افغان بارڈر پر 1949 میں جھڑپیں ہوئیں. ظاہر شاہ بادشاہ تھے. 1950 سے 55 تک 5 سال تک کنگ ظاہر شاہ کی حمایت سے پاکستانی بارڈر پر مسلسل حملے ہوتے رہے. ہر بار پاکستانی فورسز کو پوری طاقت سے یہ حملے ریپیل کرنا پڑتے تھے. باجوڑ کے علاقے میں کئی بار انسرجنسی کے لیے اپرائزنگ کے لیے ظاہر شاہ نے سپورٹ فراہم کی. پھر 1960 اور 61 میں 1960 اور 61 میں یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ دونوں ملکوں میں جو تعلقات بحال ہوئے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے. 73 میں 1973 میں ظاہر شاہ کا تختہ الٹ کر ان کے کزن داؤد خان افغانستان کے صدر بن گئے. وہ ظاہر شاہ کی حکومت میں وزیر اعظم بھی رہ چکے تھے اور شروع سے ہی پاکستان کے سخت مخالف تھے. انہوں نے اپنے دور حکومت میں پشتونستان کا نعرہ نکال کر اسے اور پھیلایا اور پاک افغان بارڈر ایک بار پھر گرم کر دیا. یہ سب کچھ سوویت یونین کے خلاف سو کالڈ افغان جہاد سے بہت پہلے کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ ایک تاریخ ہے. اس کے بعد کی کہانی آپ سب جانتے ہیں کہ سوویت انویژن ہوتا ہے. اس کے بعد ملا عمر کی حکومت کا ایک دور آتا ہے. پھر امریکی مدد سے قائم ایک حکومت کا 20 سالہ دور ہے. اور اب پھر افغان طالبان 2.0 کی حکومت ہے. ان میں صرف سوویت روس سے جنگ کا ایک دور ایسا تھا جس میں پاکستان سے افغان مجاہدین کو مدد ملتی تھی اور وہ رشین فورسز سے اور ان کے اتحادیوں سے لڑتے تھے. لیکن اس کے علاوہ تمام ادوار میں پاکستانی بارڈر کو افغان حکومتوں اور وہاں موجود گروپس نے نشانہ بنائے رکھا ہے. جو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے 80 کی دہائی میں سوویت روس کی انویژن کے بعد جو مداخلت کی افغانستان میں مجاہدین کو سپورٹ کی اس کے بعد سے پاک افغان یہ مسائل شروع ہوئے ہیں, انہیں ایک بار اس تاریخ پر, سوویت انویژن سے پہلے کی تاریخ پر نظر ضرور ڈالنی چاہیے. اس تاریخ کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ ہمیں علم ہو کہ پاکستان کی پولیٹیکل فالٹ لائن سے افغانستان کی تمام حکومتوں نے اور گروپس نے خوب کھیلا ہے, جس کے جواب میں پاکستان نے کبھی افغانستان کی فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ نہیں کیا. حالانکہ پاکستان کی لیوریج افغانستان پر ان کی پاکستان پر لیوریج سے بہت زیادہ رہی ہے. لینڈ لاکڈ افغانستان کی کل اکانومی $17 ارب کی بنتی ہے 2022 اور 23 میں, اور اس کا بڑا حصہ ایگریکلچر میں ہے. پھر پھلوں اور منرلز کی ایکسپورٹ افغانستان سے ہوتی ہے جو کہ ان کی اکانومی کا ایک بیسک پلر ہے. اس بنیادی ایکسپورٹ کا 45% 45% پاکستان سے جڑا ہوا ہے. رائٹرز میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق 40 سال میں 40 لاکھ 4 ملین افغان مہاجرین پاکستان میں آئے, جن میں سے پچھلے سال کے مڈ تک صرف کل ملا کر 5 لاکھ ہی واپس جا سکے تھے. ان مہاجرین کو, ان ریفیوجیز کو رکھنے کے لیے عالمی ادارے پاکستان کو ایک محدود امداد دیتے ہیں, لیکن وہ صرف ان 1.5 ملین مہاجرین کے لیے ہے جو رجسٹرڈ ہے. زیادہ تعداد تو ان افغان مہاجرین کی ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہیں. ایسے میں اگر پاکستان نہ تعاون کرے انٹرنیشنل اداروں سے اور افغانستان سے, تو ان تمام افغان مہاجرین کو, ان ملینز آف افغان مہاجرین کو واپس جانا ہوگا افغانستان میں. جبکہ طالبان کی افغان حکومت اس کے لیے تو بالکل بھی تیار نہیں. وہ پاکستان سے مسلسل مطالبہ اب بھی کر رہے ہیں کہ ہم افغان مہاجرین کو واپس نہ بھیجیں. ان کی حکومت کو ابھی مزید وقت چاہیے اسٹیبل ہونے کے لیے. یہ ہم نومبر 2023 کی بات کر رہے ہیں, 2023 کی. آج کی بات یوں ہے کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کو زبردستی واپس بھیجنے کی پالیسی, میس ڈیپورٹیشن کا پروگرام روک دیا ہے اور 15 لاکھ لیگل افغان مہاجرین کے کارڈز 1 سال کے لیے پھر رینیو کر دیے ہیں. یہ بھی پاکستان کی افغانستان پر ایک پازیٹیو لیوریج ہے کہ پاکستانی تعاون کی وجہ سے افغان حکومت پر دسیوں لاکھوں مہاجرین کو واپس بسانے کا معاشی بوجھ نہیں پڑ رہا. اس کے علاوہ افغانستان کی طالبان حکومت کو دنیا میں تسلیم کروانے کے لیے بھی پاکستان نے ڈپلومیٹک کوششیں بہت کی ہیں. شاہ محمود قریشی جب وزیر خارجہ تھے تو وہ اس کے لیے میٹنگز کیا کرتے تھے. یہ ایک تیسری بڑی پازیٹیو لیوریج ہے کہ پاکستان افغان طالبان حکومت کے لیے دنیا بھر میں ڈپلومیٹک آواز ہے, توانا آواز ہے. ان تمام اہم پازیٹیو لیوریجز کے ہوتے ہوئے پاکستان بجا طور پر امید کر سکتا تھا افغانستان سے, اور کرتا ہے, کہ افغان طالبان اس کے دشمنوں کو پناہ نہیں دیں گے. مگر افغان منسٹرز اور طالبان کے بہت سے لیڈرز TTP کے جنگجوؤں کو پناہ دے کر ان تمام پازیٹیو کوآپریشنز کو, جن سے دونوں ملک بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں, تباہ کرنے پر تل گئے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ پچھلے سال جولائی سے چیخ رہی ہے کہ افغان طالبان نے پاکستان مخالف تحریک طالبان کو زیادہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے ریئیکشن میں اب پاکستان نے اپنی ایک نیگیٹو لیوریج کو بھی ہائی لائٹ کرنا شروع کیا ہے. وہ ہے طالبان مخالف گروہوں کو سپورٹ کرنے کا اشارہ دینا, جیسا کہ احمد مسعود کے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کو. لیکن اس سپورٹ کا میکنزم پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ صرف اشارہ بھی ہے تو اس کا میکنزم کیا کوئی پاسبل ہے؟
क्यूरियस फेलोज, अभी चंद दिन पहले 30 दिसंबर को DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से दोशंबे में मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद जो खबर जारी की गई वो आम सी थी कि रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर बातचीत हुई है, लेकिन अनऑफिशियल जो खबरें पाकिस्तानी मीडिया में लीक करवाई गई वो दो थी। एक ये कि अफगान नेशनल रेजिस्टेंस के लीडर अहमद मसूद को सपोर्ट किया जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से। दूसरी ये कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के दरमियान हायल बहुत ही मुख्तसर सी अफगान पट्टी वखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर सकता है। वखान कॉरिडोर, जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं, बाज़ जगहों से सिर्फ 16 किलोमीटर चौड़ाई रखता है, जबकि इसकी कुल लंबाई भी अगर हम देखें तो 200 किलोमीटर से मामूली सी ऊपर है। इस पर बात करना ज़रूरी है क्योंकि बाज़ जगहों से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान वखान कॉरिडोर पर कब्ज़ा कर लेगा या इसे अपने कंट्रोल में ले लेगा। दोस्तों, कब्ज़ा करना तो मुश्किल नज़र आता है और कब्ज़ा बरकरार रखना और भी मुश्किल है, क्योंकि इस कॉरिडोर का बॉर्डर भी उसी तवील सरहद का हिस्सा है जिसे पाकिस्तान तस्लीम करता है, लेकिन अफगानिस्तान ड्यूरल लाइन कहकर इसे रिजेक्ट करता आया है। पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली प्रॉब्लम यह है कि अगर वो बॉर्डर क्रॉस करके इसके किसी भी हिस्से की मलकियत तब्दील करता है, खा वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो अमलन पाकिस्तान भी इस बॉर्डर को तस्लीम करने से इनकार कर रहा होगा। इस तरह पाकिस्तान का बॉर्डर को मुस्तकिल सरहद कहने का क्लेम कमज़ोर होगा। मेरा ख्याल है कि कब्ज़े वाली बात तो नामुमकिन है। एक और चीज़ लेकिन पॉसिबल है। वो क्या है? इसे समझने के लिए आप कॉरिडोर की तमाम साइड्स को एक दफ़ा ज़रूर देखें। ये कॉरिडोर, वो खान कॉरिडोर, अफ़गान सूबे बदख्शां का हिस्सा है और बदख्शां में ताजिक आबादी 70% से ज़्यादा है। वही ताजिक जिस कौम से रेजिस्टेंस फ्रंट के अहमद मसूद हैं और ताजिकिस्तान की मदद से हैं, हमसाया मुल्क की मदद से। इस अंदर के बाद दूसरी साइड इसकी पाकिस्तान है, जिसका इलाका चित्राल ब्रोगल पास के ज़रिए वखान कॉरिडोर से मिला हुआ है, एक ट्रांजिट ट्रेड है। वखान कॉरिडोर में इस्माइली शिया आबादी काफ़ी तादाद में है, जो कि चित्राल में भी है, और आगा खान फाउंडेशन के कई प्रोजेक्ट्स मुश्तरका तौर पर वखान और चित्राल में चल रहे होते हैं। दोनों तरफ के लोगों में रिश्तेदारियाँ और ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। कॉरिडोर की तीसरी साइड ताजिकिस्तान है, जो अशकाशकम पास के ज़रिए वखान से जुड़ा हुआ है। ये एक्टिव और फंक्शनल अशकाशकम ट्रेड ट्रांजिट है, जैसा कि पाकिस्तान का ब्रोगल पास है उसी तरह का। ताजिकिस्तान में भी इस्माइली शिया हजरात की खासी आबादी है, जिनके रिश्तेदारियाँ और ताल्लुकात वखान और उससे आगे पूरे सूबे बदख्शां में बहुत ज़्यादा है। चौथी साइड वखान कॉरिडोर की चाइना के साथ मिलती है, जो महज 76 किलोमीटर 76 किलोमीटर का एक बॉर्डर है। चाइनीज़ की साइड पर कोई फंक्शनल या कोई एक्टिव ट्रांजिट रूट, कोई तजारती रास्ता या पास हरगिज़ नहीं है। कुछ रास्ते हैं, उनके नाम भी हैं, लेकिन वो एक्टिव फंक्शनल रूट्स नहीं है। कई बार अफगान चीन तजारत के लिए ये रूट्स डिस्कस हुए हैं कि इनको फाल किया जाए, एक्टिव किया जाए, लेकिन इस पर कभी अमल नहीं हो सका। आप नक्शे और सूरत हाल को आसानी से समझ सकते हैं कि बदख्शां कॉरिडोर पर इन्फ्लुएंस तालिबान पश्तून से ज़्यादा ताजिक और दूसरी कम्युनिटियों का है, जो कि 70% से ज़्यादा इस जगह पर आबाद है। सोर्सेज का नाम लेकर मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान वखान कॉरिडोर को चीन, ताजिकिस्तान और तालिबान मुखालिफ नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की मदद से आइसोलेट करने की प्लानिंग कर रहा है। कैसे करेगा? कब्ज़े की बात तो हम बता चुके हैं कि पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के लिए ऐसा करना ना सिर्फ गैर अखलाकी और गैर कानूनी है, बल्कि प्रैक्टिकली नए मसाइल खड़े कर देने वाली बात भी है। लेकिन एक बात हाइपोथेटिकली मुमकिन है, वो ये कि अफ़गानिस्तान की अहमद मसूद लेड रेजिस्टेंस फोर्सेस इस जगह पर अपनी मिलिट्री बेस बनाकर वखान कॉरिडोर की गर्दन पर, नेक पर बैठ जाएं, अशकाशकम पर। याद रखें साथियों, ये एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, खबर की नहीं। अगर इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है तो इसमें एक आसानी ये होगी कि ताजिक रेजिस्टेंस फ्रंट को बदख्शां वखान में पहले से ताजिक आबादी जो मौजूद है 70% से ऊपर, उनकी सपोर्ट हासिल होगी। फिर तीनों बॉर्डर्स की तरफ से, ताजिकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान की तरफ से भी इस रेजिस्टेंस फोर्स को एक खामोश मदद मिलेगी। पाकिस्तान और चीन को अफ़गानिस्तान पर यह लेवरेज भी मिलेगी कि वो उन दहशतगर्दों को पनाह देना बंद करें जो चाइनीज़ और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को घात लगाकर टारगेट कर रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं। फिर इस जगह को ताजिकिस्तान से एनर्जी इंपोर्ट के लिए भी और मॉडर्न सिल्क रूट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये एक फ़र्जी आइडिया है। इस पर हमारा ख्याल है कि ऐसा करना भी तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मेन लैंड अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट और ब्रॉड एग्रीमेंट्स के बगैर अगर किया गया तो इसके नुकसानात ज़्यादा और फ़ायदे कम होंगे।
سو عین ممکن ہے کہ یہ سب کوریڈور اور تاجکستان والی باتیں صرف افغان طالبان کو دباؤ میں لانے کے لیے لیک کی جا رہی ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کی سپورٹ بند کریں، اور حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اور چائنا مل کر مکھان کوریڈور پر احمد مسعود فورسز کے ذریعے انڈائریکٹ قبضے کا پلان بنا رہے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں امریکہ کو بھی مداخلت کا جواز مل سکتا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے خفیہ راستوں سے افغان طالبان کو سپورٹ کرنا ایک دن کے لیے بھی بند نہیں کیا۔ ہم نے سابقہ پاک افغان ایشوز پر بنائے گئے ویلاگز میں کہا تھا ان دنوں کہ امریکہ کبھی افغانستان میں ملٹری بیسز کو مکمل طور پر چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ ایک نہ ایک ملٹری بیس، ایکٹیو ملٹری بیس وہ یہاں ضرور رکھے گا، یہ اس کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، ورنہ تو یہ پورا خطہ رشیا یا چائنا کے حوالے ہو جائے گا، اور پینٹاگن تو کبھی نہیں ایسا چاہے گا۔ مگر 2021 میں اگست میں اس کے الٹ ہو گیا۔ امریکہ بظاہر مکمل طور پر بوریا بستر سمیٹ کر چلا گیا۔ ہمارے سمیت بہت سے اندازے غلط ثابت ہو گئے، مگر اب لگ رہا ہے کہ ہمارا اندازہ اتنا غلط نہیں تھا، کیونکہ اب ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ افغان طالبان سے ایک اعلانیہ اور ایک خفیہ ڈیل کے تحت یہاں سے گیا تھا۔ خفیہ ڈیل کا ایک سرکمسٹینشل ایویڈنس یہ ہے کہ امریکہ نے پچھلے 3 سال میں 21 ارب ڈالرز 21 بلین ڈالرز افغان طالبان حکومت کو کسی نہ کسی شکل میں ٹرانسفر کیے ہیں۔ مطلب یہ کہ پچھلے 3 سال میں افغان اکانومی کا سالانہ 10 سے 14% حصہ امریکن ایڈ سے آتا رہا ہے۔ اگرچہ افغان طالبان کسی بھی براہ راست امریکی مدد سے کیٹیگوریکلی انکار کر چکے ہیں، مگر انٹرنیشنل میڈیا میں اس 21 ارب ڈالر ایڈ کے، اس مدد کے تمام پارٹس کی الگ الگ خبریں بھی چھپ چکی ہیں۔ یو ایس ایڈ آفیشیل ڈاکومنٹس کے مطابق 2.1 بلین ڈالرز براہ راست آیا، جبکہ 3.3 بلین ڈالرز امریکی مدد کے دوسرے ذرائع سے آیا۔ پھر سیگار کے امریکن آفیشل یعنی اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن پروجیکٹ کے مطابق 8 ارب ڈالرز فلاحی کاموں کے لیے اور انسانی مدد کے لیے افغانستان کو دیے گئے، جن کو ٹریک کرنا بائیڈن انتظامیہ نے اتنا مشکل بنا دیا کہ نہیں پتہ لگ سکا کہ یہ کہاں گئے۔ یاد رہے دوستوں کہ یہ ساری امداد وہ ہے جو امریکہ کے افغانستان سے چلے جانے کے بعد کی ہے۔ اس میں پھر بہت سا پیسہ وہ بھی ہے جو امریکن گرین سگنل پر یورپین اور برٹش این جی اوز نے ملینز آف پاؤنڈ کی شکل میں وہاں دیا۔ یہ سب ملا کر ہی 21 ارب ڈالرز کا فگر بنایا گیا ہے۔ اس سرکمسٹینشل ایویڈنس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ افغانستان سے گیا نہیں ہے۔ اس کے سیکرٹ سیلز، ایسٹس اور لیوریجز افغانستان میں پوری طرح موجود اور ایکٹیو ہیں، ایسی لیوریجز جو پینٹاگن ابھی تو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا۔ کچھ برسوں میں یقیناً باقی حقائق کی طرح یہ بات بھی سامنے آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ ہمارا اندازہ کتنا درست یا غلط ہے۔ آخر دنیا میں امریکہ کی 800 ملٹری بیسز کے بارے میں، فوجی اڈوں کے بارے میں سب کچھ سب کو تھوڑی معلوم ہے۔ ساتھیو، افغانستان کے ساتھ پاکستان کا زمینی رشتہ کبھی نہ ٹوٹنے والا ہے۔ یہ رشتہ کتنا گہرا جڑا ہوا ہے، اسے سمجھنے کے لیے آپ کو اس خطے کی 4000 سالہ تاریخ پر بنی ہماری یہ ڈاکومنٹری فلم ضرور دیکھنی چاہیے۔ یہاں دیکھیے طالبان اور امریکہ کی 20 سالہ جنگ کیسے لڑی گئی، اور یہاں جانیے سیکرٹ سوسائٹی فری میسنز کی حقیقت کیا تھی۔